نسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي أمين مكين كريم حنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہایت واجب القدر علماء ذی-وقار، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان گرامی قدر اور میزبانان محفل، آقا کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور آقائے نعمت، آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک برسی میں حاضر ہیں. محترم و مکرمی عبد المناف مرحوم مغفور، ان کا سالانہ ختم پاک ہے. چند منٹ کی میری حاضری ہے اور میں تو اپنے ذہن سے الگ ایک موضوع لے کے آیا تھا، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تو میں اس کو اب شروع ہی نہیں کرا. موقع کی مناسبت سے ایک دو باتیں کر کے اور تاجدار صداقت کشتہ عشق رسول حضور کے آنکھوں کے تارے، کل صحابہ کے ماتھوں کا جمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آخری 5 منٹ حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ جو تقریباً آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے، اس کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے. جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے مضمون کا آغاز فرمایا اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب بھی جس موقع پر بھی کوئی خاص کلام فرمانا ہو، خاص بات کرنی ہو، تو لوگوں کی اور انسانیت کی اور ایمان والوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے پہلے قسم
اور قسم کھا کر اپنے کلام کا آغاز کر کے بتا دیا لوگوں میں کوئی عام بات نہیں کر رہا، روٹین کی بات نہیں، بلکہ کوئی خاص بات ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے گردش زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ فرمایا کہ یہ جو زمانے کی گردش ہے، اس گردش کی قسم مجھے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے سورج کو چڑھتا ہوا بھی تکتا ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، موسم کی تبدیلی کو بھی دیکھتا ہے، زمانہ اپنے موسم کو پھیرتا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی بارش کبھی خشک سالی، کبھی قحط سالی، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے تو کبھی بہار چھا جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف عروج نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر درخت پہ شگوفے اگ رہے ہوتے ہیں، کلیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، چٹک رہی ہوتی ہیں، پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں، اور انسان ان پھولوں کی خوشبو دیکھ کر، سونگھ کر، اور ان درختوں کی سبزاہٹ دیکھ کر، ان کے اندر سبزہ دیکھ کر، ان کا عروج دیکھ کر، ان کی چھاؤں دیکھ کر سبق نہیں پکڑتا کہ دیکھ ابھی اس کے اوپر پتے ہیں، ابھی اس کے اوپر پھل ہے، ابھی اس کے اوپر پھول ہیں، ابھی یہ کسی نہ کسی حالت میں ہے، چند عرصہ گزرتا ہے کہ وہی درخت یوں لگتا ہے کہ سوکھ چکا، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول ختم ہو جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی یہ گرمی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو کبھی سردی تلاش کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ چند لمحوں کی دھوپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو کبھی چند لمحے دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ زمانے کی گردش، یہ عمر کی گردش کہ کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بچوں کو بچپنا بھی دیکھتا ہے، اس کا لڑکپن بھی دیکھتا ہے، اس کی جوانی بھی دیکھتا ہے، اس کے بڑھاپے کو بھی دیکھتا ہے، اور کبھی وہ بھی وقت آتا ہے کہ کوئی صرف اپنے بچپنے میں ہی آنکھیں بند کر جاتا ہے، کوئی زمانے کی گردش کو نہیں دیکھ پاتا بلکہ لڑکپن میں پہنچا کے فوت ہو گیا، کبھی اس زمانے پہ پہنچا کہ ابھی جوانی عروج کی طرف جا رہی تھی، اس نے اپنے زمانے کی گردش کو دیکھا، بچپنے کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کے چند دن گزارے تھے کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ کسی نے بڑوں کی جوانیوں کو بھی دیکھا، بڑوں پہلوانوں کی پہلوانیوں کو بھی دیکھا، بڑوں کی بادشاہت کو بھی دیکھا، بڑوں کی مملکت کو بھی دیکھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے وقت کے بدلتے ہوئے تغیر کو بھی دیکھا، تبدیلی کو بھی دیکھا، لیکن سبق نہ حاصل کر سکا۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان زمانے کی گردش کو تو دیکھتا ہے، سورج کو چڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، سورج کو ڈھلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ اس سے سبق حاصل نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا۔ بے شک وہ انسان خسارے میں ہے کہ اسے اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی زندگی کا سورج تو چڑھا ہے لیکن وہ ڈوبنے والا بھی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اپنے کندھوں پہ روز جنازے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں، وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور غافل بنا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں جو غافل ہے
بے شک وہی ہسارے میں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ لوئے لوئے بھر لے کڑیے بانڈا جے تد کچھ بانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نہیں ڈرنا۔ تو شام کسے کہتے ہیں؟ شام پئی بن شام محمد۔ شام کا وقت وہ ہوتا ہے جو دیگر کا والا ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سورج تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے چڑھتا ہوا دیکھا، لو آ گئی، روشنی آ گئی کہ لوئے لوئے بھر لے کڑیے بانڈا جے تد کچھ بانڈا بھرنا، کہ ابھی تیری زندگی کے اندر روشنی ہے، ابھی تیری زندگی میں وہ لو ہے کہ تو اپنے اعمال کا بانڈا بھر سکتا ہے۔ شام پئی بن شام محمد۔ پھر یاد رکھ کہ تیری زندگی کے اندر ایک شام آنے والی ہے، تیری زندگی کی بھی شام آنے والی ہے، تیرا سورج بھی ڈوبنے والا ہے، تیرے پاس بھی وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تیری زندگی کے ایام بھی بدل جائیں گے۔ تو پھر یہ نہیں دیکھے گا جو ہے۔ شام پئی بن شام۔ اب بن شام سے کیا مراد ہے؟ بابا جی نے ہاتھ میں کھوندی پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو مٹھ بنی ہوئی ہے نا، اس کو شام بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ہاتھ میں سٹک رکھتے تھے، جوان بھی رکھتے تھے، بوڑھے بھی رکھتے تھے، اور حضور کی بھی سنت رہی ہے، اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عصا تھا، آپ اس عصا کے اوپر چاندی چڑھا کے رکھتے تھے، یعنی جو اس کے اوپر جہاں سے وہ پکڑتے تھے، وہ جو چاندی اوپر چڑھائی ہوتی ہے، کسی نے چمڑا چڑھایا ہوتا ہے، کسی نے پیتل چڑھایا ہوتا ہے، جو پیتل کا لکڑی کے اوپر یا کسی عصا کے اوپر وہ جو غلاف چڑھا ہوتا ہے اسے شام بولتے ہیں۔ فرمایا شام پئی بن شام محمد گر جاندی نہیں ڈرنا، کہ جس ہاتھ کے اندر شام والی سوٹی ہو، جس کے ہاتھ کے اوپر وہ شام چڑھی ہو، ایسی سٹک ہو، تو شام ہو بھی جائے تو گر جاندی نہیں ڈرنا، پھر اسے کتے بلے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا۔ فرمایا ہاں، اس لیے اپنے اعمال کا بھانڈا لوئے لوئے پر لے، اور کسی شام کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لے، اپنے ہاتھ میں کوئی شام رکھ، تاکہ جب شام پڑ جائے تو پھر گھر جاتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، تجھے قبر میں جاتے ہوئے ڈر نہ لگے، وہ اندھیری کوٹھری سے تجھے ڈر نہ لگے، کیونکہ وہاں تو ہر وقت ہی شام ہے۔ لیکن اگر تیرے ہاتھ میں شام ہوگی، تیرے ہاتھ میں وہ سہارا ہوگا، تیرے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوگا، تیرے ہاتھ میں وہ شام ہوگی جس شام سے تو ہر قسم کے اس عذاب کو ٹال سکتا ہے، تو پھر یاد رکھ وہ شام تجھے ادھر نہیں ملنا، وہ شام تجھے ادھر ہی ملنا ہے۔ اور ایک شام کہتے ہیں محبوب کو، ایک شام کہتے ہیں شام پئی پر میرا شام نہیں آیا، شام پئی پر میرا شام نہیں آیا، بن شام شام نو کی کرنا، کہ شام پڑ گئی، رات ہو گئی، پر شام میرا محبوب نہیں آیا، اب محبوب کے بغیر میری رات کیسے گزرے گی؟ میاں محمد بخش اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت انسان تیری زندگی گزرتی جا رہی ہے، تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس سے قبل کہ تیری زندگی کی شام ہو جائے، وہ محمد والی شام کو زندہ کر، اس محبوب کے ساتھ اپنی لو لگا، تعلق قائم کر، تاکہ جب تو قبر میں جائے تو تجھے کسی قسم کا ڈر نہ ہو، تیری نسبت مضبوط ہو چکی ہو، محبوب سے تیرا تعلق مضبوط ہو چکا ہو۔ یہی بات ہے کہ جنہوں نے تعلق مضبوط کر لیا، تعلق مضبوط کر لیا، آج ان کے نام کے ڈگے بجتے ہیں، ان کو نہ ادھر ڈر تھا نہ ادھر ڈر ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ یہاں تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں کہ خوف انسان کو اپنے ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات کو ہوتا ہے، غم کسی اور کا۔
خوف اپنی ذات سے ہوتا ہے، ڈر لگنا وہ انسان کو خود لگ رہا ہوتا ہے، لیکن غم اپنا نہیں ہوتا، غم کسی کا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے۔ فرمایا سنو، جو اللہ والے ہیں نا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس دوری شامیں ہوں گی، ان کے پاس نسبتیں ہوں گی، اس لیے وہ اپنی نسبتوں کے ساتھ اب خود بھی جس کے ساتھ نسبت جوڑے ہوئے ہیں ان کے سلنگ جن کو انہوں نے اپنی نسبت دی تھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دوری نسبتیں لے کے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جو اس نسبت میں آ جائیں گے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ چند دن قبل میری روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوئی، میں وہاں حاضری دے کے آیا ہوں۔ وہاں ساری زندگی 36 سال گزرے۔ کامران بھائی زندگی میں کبھی روزے کی زیارت نہیں کی، لیکن جب سے آئے ہیں کوئی راتیں ایسی بھی گزرتی ہیں الحمدللہ 3 دفعہ زیارت ہوتی ہے، 3 دفعہ۔ اس کی وجہ کہ ہم وہاں سے ہو کے آئے، ایک وہ ہیں جو قدموں میں لیٹے ہوئے، آقا کے روزے کے اندر جو روزہ رسول ہے اس کے اندر 3 مزار ہیں، صحابی بڑے، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج، لیکن جو شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، افضلیت میں ہر امام ہر کسی کا یہ عقیدہ رہا کہ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل، اور اسی آیہ مبارکہ کے بعد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ آپ تفاسیر اٹھائیں، جس تفسیر کو بھی اٹھائیں گے، جس تفسیر کو بھی، ہر مفسر نے یہ کہا کہ پہلے بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، آگے فرمایا الا الذین آمنوا، ہر مفسر نے کہا الا الذین آمنوا سے مراد ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہزارے میں نہیں، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، کہ نہ انہیں ادھر کوئی خسارہ نہ ادھر کوئی خسارہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ شام پکڑ لی تھی جس شام کی وجہ سے شامیں بھی ہری بھری رہتی، جس کی وجہ سے شام بھی روشنی لیتی ہے، جس وجہ سے سورج بھی روشنی لیتا ہے، چاند بھی روشنی لیتا ہے۔ جب ساری نسبتیں اس شام پہ قربان کر دی، خدا کی عزت کی قسم یہی وجہ تھی کہ کوئی شام ایسی نہیں ہوتی تھی جس شام کو ابو بکر کا دروازہ بند ہوتا، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میرا ایک خاص صحابی میرے ساتھ ہجرت پہ جائے گا، اسے میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ فرمان سنا تھا، اس دن سے آپ نے اپنا دروازہ بالکل رات کو کھلا رکھتے تھے۔ واہ صدیق اکبر، تیری عقیدے پہ اور آپ کی نسبت پہ اور آپ کے خیال